السلام علیکم۔ اسکیری ہاؤس میں اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو پسند کرتے ہوں گے۔ آج کی کہانی بظاہر کہانی ہے، لیکن اصل میں یہ حقیقت کا قصہ ہے۔ دو سگی بہنیں ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ بڑی والی کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہوتا ہے اور چھوٹی والی بالکل گوری ہوتی ہے۔ دونوں بچیاں بہت محبت سے رہتی ہیں۔ وقت گزرتا ہے، رشتے آتے ہیں۔ رشتے بڑی بہن کے لیے آتے ہیں، لیکن پسند چھوٹی بہن کو کر کے جاتے ہیں۔ اس بات نے بڑی بہن کو اندر سے جلا دیا۔ اس نے سوچا کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے ایک جان پہچان والے سے مشورہ کیا۔ اس نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک بابا ہیں جو کالا علم کرتے ہیں۔ بڑی بہن اس عامل کے پاس جاتی ہے، اپنی پریشانی عامل کو بتاتی ہے۔ عامل کہتا ہے مار دوں؟ وہ کہتی ہے نہیں، بس اسے معذور کر دو۔ عامل کہتا ہے اس کے سر کے بال اور اس کی پہنی ہوئی چوڑیاں لے آؤ۔ وہ دونوں چیزیں لے آتی ہے۔ عامل کہتا ہے آج سے گنتی شروع کرو، 7 دن کا عمل ہے۔ پہلے دن بچی کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے دن رنگ کالا پڑنے لگتا ہے، 5ویں دن ماں پریشان ہو جاتی ہے، 6 دن کی صبح بچی اپنے کمرے میں چیخ رہی ہوتی ہے۔ اس کی آوازیں سن کر ماں اور بڑی بہن دونوں اس کے کمرے میں جاتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ بچی بیڈ سے نیچے گری ہوئی ہے۔ دونوں اس کو پکڑ کر کھڑا کرتے ہیں، لیکن وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ وجہ یہ ہے کہ بچی کے ہاتھ پاؤں مڑ چکے ہیں اور بچی کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ جب ماں نے اس کی حالت دیکھی تو ماں رونے لگی، چیخیں مار مار کر کہہ رہی ہے میری بچی کو کیا ہو گیا؟ بڑی بہن اور ماں نے مل کر اسے سہارا دیا اور بیڈ کے اوپر لے جا کے لیٹا دیا۔ 6 دن ہے، بچی بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے، ماں زاروں قطار رو رہی ہے۔ بڑی بہن نے کہا آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی آتی ہوں۔ ماں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ وہ بولی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میری دوست ایک عامل کو جانتی ہے، میں اس کے پاس جا کر آتی ہوں، آپ اس کے پاس سے اٹھنا مت۔ یہ کہہ کر بڑی بہن چلی گئی۔ اب جب یہ گھر سے گئی ہے تو کچھ دیر بعد دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ ناظرین، دروازہ نوک ہوا۔ ماں اٹھی، نیچے گئی۔ نیچے جا کر جب ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے کے باہر ایک فقیر کھڑا ہے۔ فقیر نے صدا لگائی اور ماں سے کہا اللہ کے نام پر اگر کچھ زکوٰۃ ہو تو دے دو، میں بہت پریشان ہوں۔ ماں نے کہا ہاں بابا، رک جاؤ، کہیں جانا مت۔ ماں اوپر بھاگی بھاگی گئی، اپنی بچی کے سر سے صدقہ اتارا، کچھ پیسے لیے اور نیچے آ کر فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ فقیر نے پیسے لے کر کہا بہت شکریہ بیٹی۔ پھر بولا اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ ماں نے کہا ہاں بابا بولو۔ فقیر بولا مجھے تمہارے گھر سے بہت بری بو آ رہی ہے۔ ماں نے کہا کس قسم کی بو؟ فقیر نے پوچھا کیا تمہارے گھر کوئی بیمار ہے؟ یہ سنتے ہی ماں رونے لگی اور کہا ہاں، میری بیٹی بہت بیمار ہے۔ فقیر بولا کیا وہ یہاں تک آ سکتی ہے؟ ماں نے کہا نہیں، اس کی ایسی حالت نہیں۔ فقیر بولا پھر مجھے اس کے پاس لے چلو، شاید کچھ فائدہ ہو جائے۔ ماں یہ سن کر فقیر کو اندر لے آئی اور بچی کے کمرے میں لے جا کر کہا یہ ہے میری بیٹی۔ فقیر نے بچی کو دیکھا، پھر ماں کو دیکھا اور کہا میں نے جو کہا تھا کہ تمہارے گھر سے بو آ رہی ہے وہ غلط نہیں تھا۔ تمہاری بچی پر کسی نے کالا علم کرایا ہوا ہے اور بہت بھاری کالا علم ہے۔ ماں نے کہا کوئی کالا علم کیوں کرائے گا؟ ہماری کسی سے دشمنی نہیں۔ فقیر بولا یہ چھوڑو،
کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے؟ ماں بولی، ہاں بالکل۔ فقیر نے کہا، ایک کام کرو، ایک گلاس پانی بھر کر لاؤ۔ ماں پانی لے آئی۔ فقیر نے پانی پر پڑھائی کی اور پانی ماں کو دیا اور کہا، آدھی رات کو اس پانی کو بالٹی میں ڈال کر بچی کو نہلا دینا اور یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ فقیر چلا گیا۔ 5 منٹ بعد بہن واپس آ گئی۔ اس نے کہا، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں عامل سے مل کر آ گئی ہوں، یہ دوا ہے، چھوٹی کو کھلا دینا۔ اصل میں وہ دوا نیند کی گولیاں تھی تاکہ بچی سو جائے اور 7واں دن پورا ہو جائے اور اس کے ہاتھ پاؤں اور بگڑ جائیں۔ رات کو ماں نے آدھی رات کا انتظار کیا۔ 2:30 بجے بچی کو اٹھایا اور اس پانی سے نہلایا، پھر بیڈ پر لٹا دیا۔ صبح 7واں دن تھا۔ اچانک بچی ہنس کر چیخنے لگی۔ ماں اور بڑی بہن اوپر بھاگ کر گئی اور دیکھا کہ بچی بالکل ٹھیک اپنے پاؤں پر کھڑی ہے اور کود رہی ہے، رنگ بھی واپس آ گیا ہے۔ بہن حیران رہ گئی۔ وہ جھوٹی محبت دکھا رہی تھی، چھوٹی کو گلے لگا رہی تھی۔ شام کو بہن وہی کالا علم کرنے والے کے پاس گئی اور اس کو کہا، تم نے جھوٹ کہا تھا۔ عامل نے کہا، ضرور کسی نے کاٹ کی ہے، کوئی بہت بڑی روحانی ہستی گھر میں آئی ہے۔ بعد میں وہ عامل بچی کو دیکھنے گھر آیا۔ اس نے بچی کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، میرا کیا ہوا کاٹ دیا گیا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ رات کو پھر وہی فقیر آیا۔ ماں نے پوچھا، کس نے کالا علم کرایا تھا؟ فقیر نے کہا، نام نہیں بتا سکتا، لیکن جو بچی سے حد سے زیادہ محبت جتائے وہی ہوتا ہے۔ بعد میں ماں نے دیکھا کہ بڑی بیٹی چھوٹی کو حد سے زیادہ پیار کر رہی ہے۔ ماں کو شک ہو گیا۔ پھر ماں نے لڑکے والوں کو فون کیا اور پتہ چلا کہ رشتہ اصل میں چھوٹی کی وجہ سے ریجیکٹ ہوا تھا۔ سچ سامنے آ گیا۔ آخر ماں نے اپنی بڑی بیٹی سے کہا، تم نے اپنے مستقبل کے لیے چھوٹی کی جان داؤں پہ لگا دی۔ بہن معافی مانگنے لگی۔ ماں نے کہا، تیری سزا یہ ہے کہ آج کے بعد میری زندگی سے نکل جاؤ، اس گھر سے چلی جاؤ۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ چلن، حسد خون کے رشتوں کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور آپ اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔